پاکستان نے بھارت جارحیت کے خلاف دن کے اجالے میں آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا۔ بنیان مرصوص کا مطلب کیا ہے اور اس آپریشن کے مقاصد کیا ہوں گے؟ پاکستان کی بھارتی ملٹری تنصیبات پر تابڑ توڑ کارروائیاں، بھارتی میڈیا کی 26 اہداف پر حملوں کی تصدیق، بھارت میں چیخو پکار، دشمن پر ہیبت تاری اور اس کے پرخچے اڑانے والے فتح 1 میزائل میں کیا خصوصیات ہیں؟ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے بھارت کا S-400 دفاعی سسٹم تباہ کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی عسکری سیٹلائٹ نظام جیم کر دیا، جبکہ مودی کی ویب سائٹ ہیک، بجلی بند ہو چکی۔ پاکستان کے پاس میزائل کا ذخیرہ بہت زیادہ، خوفزدہ بھارتی میڈیا نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کو بتا دیا گیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بڑا بیان سامنے آ چکا، اور اگر معاملہ بڑھتا ہے تو ہم اگلے لیول کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع نے بھی وارننگ دے دی ہے، اور بھارت ایسے جذبے کو کیسے مات دے سکے گا؟ مر جائیں گے، ناکام واپس نہیں آئیں گے۔ پاک فضائیہ کے جان باز پائلٹس کے ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ آپ اپنے ایئر بیس کو نہیں بچا سکتے تو جنتا کو کیسے بچائیں گے؟ انڈین چینل کا اپنی ہی حکومت سے سوال سامنے آ گیا۔ اس ولاگ میں یہ تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی بلا اشتعال ڈرون حملے کے بعد پاکستان کی افواج نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کے کئی ایئر بیس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے آج صبح ادھمپور ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، برہموس میزائل ذخیرہ گاہ، جبکہ KG ٹاپ پر واقع بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اڑی میں موجود سپلائی ڈپو سمیت کئی ایئر فیلڈز کو تباہ کر دیا ہے۔ جبکہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کی الیکٹرک کمپنی پر سائبر حملہ کر کے بجلی کا نظام مکمل طور پر جیم کر دیا گیا، ملٹری سیٹلائٹ کو بھی جیم کر دیا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں پاکستانی ڈرونز کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے۔ پاکستان نے بھارت کی بٹھنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی کے بعد انڈین ملٹری سیٹلائٹ کام نہیں کر پا رہا۔ پاکستان نے راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا، جس کی تصدیق خود بھارتی میڈیا نے بھی کی۔ جبکہ پاکستان سائبر اٹیک ٹیم نے مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ کر دیا، جس کے بعد اسے ہیک بھی کر لیا گیا۔ پاکستانی سائبر حملے کے نتیجے میں مکمل بجلی بند ہو چکی۔ اس حملے کے نتیجے میں مہاراشٹر کے تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ اڑا دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے ان حملوں کی حقیقت کو تسلیم کیا، تاہم نقصانات یا پھر ہلاکتوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات دینے سے گریز کیا گیا۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بیک وقت 26 مقامات پر کی گئی کارروائی نہ صرف بھارت کی فرنٹ لائن عسکری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا چکی، بلکہ یہ حملے بھارت کے دفاعی نظام میں بڑی دراڑ کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ بنیان المرصوص کا مطلب کیا ہے، جس نام سے پاکستان نے یہ آپریشن کیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا ہے۔ پاکستان کی جانب سے وقت آپریشن کا آغاز نماز فجر کے وقت سے کیا گیا، جبکہ وزیر اطلاعات عطا نے بتایا کہ بنیان المرصوص یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار سورہ صف کی یہ آیت کا ایک حکم ہے۔ عطا نے بتایا کہ آیت میں حکم ہے کہ جب جنگ مسلط ہو جائے تو ایک جٹ ہو کر دشمن سے بھڑ جاؤ، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے تلاوت کلام کے بعد دعا کی اور پاکستان کی آپریشن بنیان المرصوص کے تحت بھارت پر میزائل حملے شروع کیے گئے، جس کا مطلب سیسا پلائی آہنی دیوار ہے۔ معروف مفکر دین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم قرآن پاک کی روشنی میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بنیان المرصوص یعنی آہنی دیوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے، اور اس تناظر میں اس آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے صبح کے وقت جاری کردہ بیان میں خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی جوابی اقدام کیا تو پاکستان اس سے بھی شدید جواب دے سکتا ہے، جس میں بھارت کی اعلیٰ قدر والے اور فیصلہ سازی سے متعلق اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو دوسری جانب بھارتی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم دہلی سے اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس جاری ہے اور صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ادھر بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ، امریکہ، چائنا اور یورپی یونین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور دونوں ممالک پر زور دیا
کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی قسم کی مزید کشیدگی سے گریز کریں، کیونکہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور کسی بھی بڑی جنگ کا عالمی استحکام پر سنگین اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالمی امن کے لیے ایک نازک موڑ بن چکی، جہاں دونوں ممالک کے اقدامات کو دنیا بھر میں بغور دیکھا جا رہا ہے۔ ویورز، پاکستان کے جدید الفتح میزائل سسٹم میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کی 2 اقسام شامل ہیں، فتح 1 اور فتح 2، جو مختلف آپریشنل رینجز اور میدان جنگ کی ضروریات کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ بھارت پر ہیبر طاری کرنے والا فتح میزائل 120 کلومیٹر کی حد تک ضرب کا حامل ہے، جس سے دشمن کے بڑے ٹھکانوں کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا یہ میزائل بنیادی طور پر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ایک وقت میں 8 میزائل شامل ہوتے ہیں اور ان کو کہیں بھی بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ جبکہ فتح 2 میزائل کو جو چیز منفرد بناتی ہے وہ اس کا سیٹلائٹ گائیڈڈ ٹارگیٹنگ سسٹم ہے، جو کہ مقررہ اہداف کو نشانہ بنانے میں زیادہ درستگی دکھاتا ہے، اور اس کی مثال آج پورے بھارت نے دیکھ لی۔ جو تنصیبات بھارت کی پاکستان نے ٹارگیٹ کی ان کو بخوبی نشانہ بنایا گیا اور انہیں ملیا میڈ کر دیا گیا۔ فتح 1 میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے آراستہ ہے اور 15 میٹر سے دشمن کے بڑے دستوں اور ان کے ٹھکانوں جیسے میزائل سائٹس، ایئر بیسز اور بحری تنصیبات کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے، اور آج سب نے اس کا عملی طور پر کامیاب تجربہ بھی کر لیا۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے نے بھارت کا S-400 دفاعی سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلز نے آدم پور میں بھارت کا سسٹم تباہ کر دیا۔ S-400 روس کا تیار کردہ فضائی دفاعی نظام ہے جسے بھارت نے 2018 میں خریدا تھا۔ بھارتی عوام کو S-400 فضائی دفاعی نظام پر بہت زیادہ غرور تھا کہ ہمارے پاس ایسا فضائی دفاعی نظام موجود ہے جو پاکستان سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 ایک ہی وقت میں 300 ٹارگٹ کو ٹریس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک ہی حملے میں 36 ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے یا پھر انہیں انگیج کر سکتا ہے، جبکہ S-400 ایئر کرافٹ، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور ان ڈرونز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ دفاعی نظام 4.8 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑنے والے کسی بھی قسم کے میزائل کو تباہ کر سکتا ہے۔ بھارت نے 3 S-400 سسٹم نصب کر رکھے ہیں اور پاکستانی فضائیہ کی جانب سے تباہ کیے گئے ایک S-400 کی مالیت لگ بھگ $1.5 بلین ہے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ادھم پور، آدم پور اور پٹھان کوٹ ایئر بیسز سمیت کئی ایئر فیلڈز کو تباہ کیا، جبکہ ملٹری چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارت کے بھٹنڈا اور سرسا ایئر فیلڈز بھی تباہ کیے اور اڑی سپلائی ڈی پی کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا، اور اس ساری کیفیت نے بھارت کو خوف میں مبتلا کر دیا، جس کا اثر ان کے میڈیا حتیٰ کہ اینکرز کی گفتگو میں جھلکنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی چینلز کی ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہے جس میں بھارتی نیوز چینلز پر پاکستان کو جوابی کارروائی کا دکھایا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھارتی اینکر دوسرے اینکر سے سوال کر رہا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان اس میزائل کو آخر میں استعمال کرے گا، لیکن اب دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تو شروع میں ہی اس میزائل کو استعمال کر رہا ہے۔ اس پر دوسرے اینکر کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے پاس میزائل کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور وہ میزائل اس سے بھی زیادہ کارگر ہیں۔ اینکر نے مزید کہا کہ اس میزائل کا مقصد بھارت کی ایئر ڈیفنس سسٹم کا سراغ لگانا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہہ چکے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ نہیں کہا کہ اگر بھارت دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان جواب نہ دے۔ اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، اور اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا جواب میں کیا، اور مارکو روبیو نے کہا کہ یہ سب کچھ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ بال بھارت کے کورٹ میں ہے، میں نے کہا کہ ہم نے جواب دینا تھا، دے دیا، اگر بھارت سٹاپ کرتا ہے تو ہم بھی کر دیں گے، اور اگر بھارت نے دوبارہ رد عمل دیا تو ہم پھر جوابی کارروائی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف ممالک نے ہم سے رابطہ کیا، اللہ نے پاکستان کو فتح عطا کی ہے، بھارت کو جواب دے دیا ہے، بھارت نے دوبارہ کچھ کیا تو جواب پھر سے دیا جائے گا۔ اور انہوں نے واضح کیا کہ میں نے امریکی وزیر خارجہ سے کہا کہ ہم نے بہت صبر کیا، میں نے اپنا موقف مارکو روبیو کو کلیئر بتایا، ہم نے اپنی معیشت کو ڈیفالٹ سے نکالا، معیشت ترقی کر رہی ہے، ہماری ترجیح قوم اور معیشت ہے، جنگ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان جوہری قوت ہے، پلوامہ ہو، پہلگام ہو، یہ واقعات بھارت نے خود کیے۔ پاکستان ایئر فورس، آرمی اور نیوی الرٹ ہیں، بھارت نے بے پناہ غلط بیانی کی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اگر معاملہ بڑھتا ہے تو ہم اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہیں،
اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پچھلے 2-3 روز میں بھارت نے امن کی بات ضرور کی لیکن جارحیت بھی جاری رکھی اور معاملے کے اگلے لیول تک جانے کے امکانات کو رد نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کریں گے۔ بھارت کی جانب سے امن کی بات سنی ہے، ہم اس پر محتاط ہیں۔ اگر بین الاقوامی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جبکہ خواجہ آصف نے مزید یہ بھی کہا کہ ایٹمی طاقتوں کی جنگ دنیا کے لیے فکر کا مقام ہے۔ اگر جنگ بڑی ہوئی تو اس خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ خدا نخواستہ ایٹمی صورتحال بنی تو پھر تماشبین بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر ہم یہ رد عمل نہ دیتے تو بھارت نے 2 یا پھر 3 مہینے بعد پھر ہم پر چڑھائی کر دینی تھی۔ ہم نے بھارت کو روکا ہے۔ بھارت کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ نور خان ایئر بیس پر ایک گاڑی کے سوا کسی اور جگہ کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہو رہا۔ اب بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کے شیر دل پائلٹس کی۔ تو ویوز، بھارت ایسے جذبے کو کیسے مات دے سکے گا؟ پاکستانی جان بازوں کی جنگی جنون میں مبتلا بھارت پر حملے سے قبل وصیت پر دستخط کی تصویر سامنے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے آج الگ صبح آپریشن بنیان مرصوص کا اعلان کیا اور بھارت کے کئی ایئر بیس کو ملیا میٹ کر دیا۔ دشمن کی سرزمین پر وار کرنے کے لیے نکلنے والے ہر پاکستان کے بہادر شاہین نے حملے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے وصیت پر دستخط کیے۔ بہادر پائلٹ کا عزم کہ نہ جھجک نہ خوف، بس صرف ایک ہی دعا کہ یا اللہ میرے وطن کی عزت سلامت رکھنا۔ اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہماری لاشیں پرچم میں لپٹی ہوں، لیکن رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہی اور الحمدللہ پاک فضائیہ کے تمام شاہین پٹھان کوٹ، بٹھنڈا، سسرام کے ایئر بیسز تباہ کرنے کے بعد محفوظ واپس لوٹ آئے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی شاہین جذبے کے بعد وصیت پر دستخط کر رہے ہیں۔ یہ ہیں پاکستانی پائلٹ جو مرنے کے بعد جینا جانتے ہیں، جو وطن کی فضاؤں پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کرنے پر بھارتی حکومت سمیت بھارت کا میڈیا بھی بوکھلا گیا۔ بھارتی میڈیا 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر اپنی حکومت اور افواج کے گن گا رہا تھا، اب پاکستان کی انتقامی کارروائی سے تھر تھر کانپنے لگا ہے اور حکومت کی پالیسیز پر سوال بھی اٹھا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر ایک پروگرام کے دوران خاتون اینکر نے سوال اٹھایا کہ عوام کی گھبراہٹ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کیونکہ زیادہ تر ایئر بیسز تباہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آگ کے گولوں میں بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ خاتون اینکر نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جب آپ اپنے ایئر بیسز کو نہیں بچا سکے تو عوام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اب تک پاکستان بھارت کی تباہی کر چکا ہے۔ LOC پر چیک پوسٹیں ہوں تو وہ تباہ ہو چکی، ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہوں تو وہ تباہ ہو چکے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہوں تو وہ تباہ ہو چکے۔ 5 طیارے جو پہلے روز گرائے تھے، اطلاعات ہیں کہ کچھ اور بھی گرے ہیں۔ گزشتہ رات بھارت نے پھر پاکستان کا صبر آزمایا تو ایسا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اس کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ پاکستان تو کہہ چکا شروع تم کریں گے ختم ہم کریں گے، لیکن اگر تم بیک فٹ پر جانا چاہتے ہو تو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو ویوز، آپ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔